الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ برادران اسلام، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے ہر انسان پر بلکہ دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق پر اللہ تعالی نے بے حد و بے انتہا لا محدود و لا متناہی انعامات اور احسانات اور نعمتیں انسانوں کو فراہم فرمائی ہیں، لا متناہی نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل، سب سے اکمل جو نعمت ہے، سب سے اعلیٰ جو نعمت ہے، وہ نعمت اسلام۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام پر رکھی ہے۔ ہم بارہا یہ سنتے ہیں کہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو اس کو بچا کر لے کر جانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو بڑھا کر اس کے لوازمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس کے اصول ہے، آداب ہیں، جب جا کر وہ چیز مانی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اسلام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو دیا تاکہ انسان اسلام لا کر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، اللہ رب العزت کی بڑائی کا، اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کرے، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرے۔ اور کیوں نہ بیان کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامحدود نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو ایک انسان کا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ادا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں نعمتیں دی ہیں، انعامات دیے ہیں، اس کا شکر ادا کرے۔ میرے دوستو، یہ اسلام، اس کی فضیلت، اس کی سچائی اور اس کی حقیقت انہی لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کا سر کٹایا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کی
جان دے دی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دے دی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو ریتیلی زمین پر لٹا لیا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تو دھوپ کے اندر چٹیل میدان میں زمین پر گھسٹنا پسند کیا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اسلام کی حقیقت، اسلام کی سچائی کا اندازہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، ان کے علاوہ اور تمام صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کی تن من دھن کی قربانی لگا دی، اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسلام کے لیے اپنے آپ کی جان دے دی۔ ہمیں تو کچھ نہیں دینا پڑا، نہ ہمیں جان دینی پڑی، نہ ہمیں مال دینا پڑا، نہ ہمیں وقت دینا پڑا، بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ اسلام گھر بیٹھے ایک ماں باپ کے گود میں مل گیا۔ ماں باپ ہمارے مسلمان تو ہم بھی مسلمان، باپ دادا ہمارے مسلمان تو ہم بھی مسلمان، لیکن میرے دوستو صرف مسلمان ہی کافی نہیں ہے، مسلمان بننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کے جو حقوق ہے وہ کیا کیا ہے، جبھی جا کر وہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہوگا۔ ایک بیٹا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کے بیٹے پر کیا حق ہے، ایک باپ ہے تو باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کے مجھ پر کیا حق ہے، ایک شوہر ہے تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اگر بیوی ہے تو بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ غرض دنیا میں رہنے والے ہر انسانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مجھ پر کیا کیا حقوق واجب ہوتے ہیں، جن کی پوچھ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اولاد سے اپنے باپ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اپنی اولاد کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر کسی کو اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح نہج پر اور صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرے، اور جو ہے تو معاشرے کو اپنے باپ ہونے کا ایک اہم کردار بتائے، اپنا ایک اہم کردار نبھائے، اس لیے کہ باپ اسی کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ باپ ہم معاشرے میں اسی کو کہتے ہیں جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمارے گھر کے ہر سامان کو، ہمارے گھر کی ہر چھوٹی بڑی ضروریت کو پورا کرتا ہے، اس کو باپ کہتا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن یہ باپ سے پوچھ ہوں گی کہ ہم نے تجھ کو لڑکے دیے تھے، اولاد دی تھی، تم نے ان اولاد کے بارے میں کیا حق ادا کیا؟ کیا ان کو اسلام کی تعلیمات سے ادا کیا؟ کیا ان کو اسلام کے فرائض اور واجبات سکھائے؟ کیا ان کو اسلام کے حقوق سے سرفراز فرمایا؟ میرے دوستو، ہم ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر جوڑ کے اندر، ہر بیانات کے اندر یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں 60 70 80 90 سال ہو چکے ہیں، صرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہر ایک کے ہم پر حقوق ہے، ہر ایک کے ہم پر حقوق ہے، لیکن ہم نے سننے سے کام لیا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے؟ ہر کوئی اپنے گرہبان میں جھانکے اور یہ سوچے کہ میری زندگی کے 60 70 سال گزر چکے ہیں، لیکن کیا میں نے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے مالدار بنا دیا، دنیاوی اعتبار سے بنگلوں کا مالک بنا دیا،
دنیاوی اعتبار سے ہزاروں ایکڑوں کا مالک بنا دیا، دنیاوی اعتبار سے ان کی تمام تر ضروریات کو جو ہے تو ادا کر دیا، لیکن ایک دین کے اعتبار سے میں نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھا دیا؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھایا؟ سکھانا تو دور کی بات ہے، کیا میں نے اپنی اولاد کو نماز پر ہمیشگی کی تعلیم دی؟ نماز کو ان کو اٹھایا، نماز کے لیے ان کو کہا؟ میرے دوستو، ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچتے ہیں، میں نمازی بن جاؤں، میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں، میں روزے رکھنے والا بن جاؤں، میں 40 دن جماعت میں جانے والا بن جاؤں، میں ہر طریقے سے دین کی کام کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن کیا ہم نے اپنے گھر کے اعتبار سے یہ سوچا ہے کہ میرے گھر کے اندر کتنے بے نمازی میرے بازو میں سوتے ہیں، میرے گھر کے اندر کتنی بے حیائیاں اور عریانیت ہو رہی ہے، اور میں اپنی دین کی فکر کر رہا ہوں؟ اور کیا وجہ ہے کہ میں جن کو کھلا رہا ہوں، جن کو پلا رہا ہوں، جن کی ہر ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، اور وہی دین سے دور ہو رہے ہیں اور میں دین سے نزدیک چلا جا رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے بڑی سے بڑی ضروریات کو ادا کر دیا، لیکن ایک چھوٹی سی ضرورت، دین کی ضرورت سے ان کو دور رکھا۔ ہم سے بڑا بے غیرت اور ہم سے بڑا بے حس کون ہو سکتا ہے؟ ایک بچے کے لیے اگر کھلونا نہیں لے کر دیا جائے تو وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن بھر روئے گا، لیکن اگر کسی اولاد کو دین کی تعلیمات سے دور رکھا گیا، دین کی فہمائش سے دور رکھا گیا، دین کی ضروری باتوں سے دور رکھا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رکھا گیا، اور یہ سوچ کر دور رکھا گیا کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی جو ہے تو بڑا ہو کر یہ سب کچھ سیکھ جائے گا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب درخت بڑا ہوتا ہے اور ہم نے اس کے بچپنے کے اندر اس کو پانی نہیں دیا، بچپنے کے اندر اس کو کھاد نہیں دیا، بچپنے کے اندر جو ہے تو اس کو دوائی نہیں کی، بچپنے کے اندر اس کے بیج کے اندر جو ہے تو کھاد نہیں ڈالا، تو وہ بڑا ہو کر کیا آپ کو پھل دے گا؟ کیا آپ کو غلہ اور دانہ دے گا؟ جبکہ آپ نے بچپن کے اندر جب وہ درخت چھوٹا تھا اس کو پانی دینے سے دور رکھا، اس کو کھاد ڈالنے سے دور رکھا، اس کو جو ہے تو جانوروں سے حفاظت نہیں کی، اس کی کیڑے مکوڑوں سے حفاظت نہیں کی، تو وہ بڑا ہو کر کیا آپ کو غلہ دے گا؟ کہاں سے آپ بوری کے اندر جو ہے تو اناج بھر کر لے کر جائیں گے؟ جس طرح ایک تاجر، جس طرح ایک زراعت کرنے والا، جس طرح ایک کھیتی باڑی کرنے والا اپنی کھیتی کے اوپر 100% محنت کرتا ہے، جب جا کر وہ بوریاں بھر کر اور تھیلے بھر کر اپنے گھر کے اندر اناج لاتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اولاد جس کے ہم اگر بچپنے سے ہی دینی تعلیم کی تربیت نہیں کریں گے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کریں گے، تو کیا آپ اس سے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ جوان ہو جائیں گے اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کے اندر اور بڑھاپے کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے؟ آج تو اولاد شادی ہونے کے بعد ہی الگ ہو جاتی ہے، بچوں کو ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا ہے، ماں باپ ایک الگ کونے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹا ایک بہترین روم کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بیٹا جس باپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے تو تربیت کی، اچھے طریقے سے بڑا کیا، جوان کیا، آج وہی بیٹا اپنے باپ کو اپنے باپ کو بھول کر کے ایک الگ طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ ارے اس نے وہی باپ کو چھوڑ دیا ہے جس باپ نے اس کے اچھے طریقے سے شادی کرائی ہے، جس باپ نے اس کو جو ہے تو سہارا دے کر بڑا کیا ہے، جس باپ نے اس کو ہر طریقے سے ضروریات کو پورا کیا ہے، آج وہی باپ کو جو ہے تو اس نے چھوڑ دیا۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اولاد ہماری نافرمان بنتے چلے جا رہی ہیں، ہماری بیویاں ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک باپ، اور اپنے لڑکوں کی شکایت کرنے لگے کہ میرا لڑکا ہے وہ میرے حق ادا نہیں کرتا ہے، میری دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، مجھ کو پوچھتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے۔ تو اس باپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بلا بھیجا اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ باپ آپ کی شکایت کر رہا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا صحیح ہے جو یہ باپ شکایت کر رہا ہے کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، میں اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، لیکن آپ خود ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے؟ آپ خود اس باپ سے پوچھئے کہ اس نے بیٹوں کے حقوق کو ادا کیا؟ باپ کہتا ہے صحیح ہے میں نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا۔ باپ کے اوپر یہ ضروری تھا کہ جب وہ بچہ تھا اس کی صحیح طریقے سے تربیت کرتا، اس کا اچھا سا نام رکھتا جس کے اندر اسلامیت ٹپکتی۔ آج کل نام ایسے رکھے جا رہے ہیں کہ وہ نام سن کر بھی جو ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا اچھا سا نام رکھا، اس کا نام کچھ عجیب رکھا تھا جس کے معنی ہے گوبر یا کچھ اور ہے، تو اس کا نام، اس کے معنی یہ تھے، اور اس نے دین کی تربیت اور دین کی تعلیمات سے اس کو بالکل دور رکھا تھا۔ اور اس کے گھر کے اندر جو عورت اس نے بیاہ کر لائی تھی وہ عورت بھی کوئی اور تھی، نہ اس کے رہنے سہنے کے طریقے صحیح تھے، نہ اس کے بولنے کے طریقے صحیح تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحیح بات ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ میرے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، جبکہ آپ نے اس کے حق ادا نہیں کیے۔ آپ پر یہ ضروری تھا کہ اس بچے کو دینی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرتے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے، اس کو نماز صحیح طریقے سے سکھاتے، اس کو بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب سکھاتے، اس کو بولنے کا طریقہ سکھاتے، اس کو ہر طریقے کو آراستہ اور پیراستہ کرتے۔ دوسرا، آپ پر یہ حق تھا کہ اس کو اچھی طریقے سے اس کی شادی کرتے، اچھے گھر والی ایک عورت لاتے، لیکن آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کیا جو صحیح طریقے سے دین کے حامل نہیں ہے، جن کو دین کی ذرہ بھی معلومات نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو یہ بچہ آپ کے کیسے حقوق کو ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے اس کو دینداری نہیں سکھائی۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی دینداری ہوتی، اگر اس کے اندر تھوڑا سا اللہ رب العزت کا خوف ہوتا، تھوڑا سا اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا، تو یقیناً وہ لڑکا ڈرتا اس بات سے کہ میری کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جائے جس سے میرے والدین ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسے طریقے صادر نہ ہو جائے جس سے میرے والدین مجھ پر خفا ہو جائے اور میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔ میرے دوستو، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے اندر فرق اتنا ہے کہ دین کی تعلیم کو حاصل کر کے لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو ہر بات ایسی سوچ کر بولتا ہے۔ صحیح معنی میں جو دین کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، صحیح معنی میں جو دین کا علم رکھتا ہے، وہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہر بات پر یہ خیال کرتا ہے کہ میری زبان سے کئی ایسے لفظ نہ نکل جائے جس سے میرے والدین ناراض ہو جائے، جس سے میرے چاہنے والے ناراض ہو جائے، جس سے میرے بھائی بہن ناراض ہو جائے۔ لیکن جس نے اعلیٰ کوالٹی کی اصلی تعلیم حاصل کی ہو، انگریزی حاصل کی ہو، اعلیٰ ڈگری لے لی ہو اور 1,00,000-1.5 روپے اس کے مہینے کی پگار ملتی ہو، اور وہی لڑکا جب باپ کے سامنے آتا ہے تو باپ اس سے ایسے طریقے سے بات کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میرا بیٹا ناراض ہو جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میری روٹی پانی بند کرا دے گا، میرا رہنا سہنا بند کرا دے گا، اور یہ دینی تعلیم والا لڑکا یہ سوچے گا کہ کہیں مجھ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائے جس سے میرے ماں باپ ناراض ہو جائے۔ روٹی پانی بند کرانے کی دور بات، وہ بات کے اندر اپنے آپ کو اسلام کے لہجے کے مطابق بات کرے گا۔ یہی فرق ہے دینی تعلیم کا اور عصری تعلیم کا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں اور بڑا ہونے کے بعد اس کو عصری تعلیم کے اندر لگا دیتے ہیں، 12ویں 11ویں 10ویں گریجویٹ وغیرہ وغیرہ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی مذہبی کتاب قرآن مجید کو آپ پڑھ کر سنائیے، وہی بچہ جب پڑھتا ہے تو اس کے نہ الف کے ٹھکانے ہوتے ہیں نہ با کے ٹھکانے ہوتے ہیں، اور ادھر یہ گریجویٹ ہے، ادھر یہ انجینئر ہے، ادھر یہ ڈاکٹر ہے، ادھر یہ وکیل ہے، ادھر یہ بڑا آفیسر ہے، پروفیسر ہے، لیکن دین کے اندر یہ ڈگری زیرو ہے، زیرو۔ جبکہ اس کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین کے اچھے طریقے سے سنبھالتا، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا، لیکن دین کے اندر وہ زیرو بن گیا ہے، اور جو دین کے علاوہ تعلیمات ہے وہ اس کے اندر ہیرو بن گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بہت سوچ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا، مستقبل جو ہے اس کے اندر ہماری نسل کی فکر ہمیں بہت ستائے گی کہ ہماری جو نسل ہے ابھی جو بچپنے کے اندر چل رہی ہے، ان کے ایمان کے اوپر خطرے ہوں گے، جبکہ ہمارے ایمان پر خطرے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے ہی ایمان کے لاڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان بچوں کے ایمان کی اور ان بچوں کے مستقبل کی کیسے فکر کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، آج جس مقصد کو اور جس بیان کو لے کر میں حاضر ہوا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے پورے ہندوستان کے اندر، ہمارے پورے مہاراشٹر کے اندر اور ہمارے پورے ملک کے اندر ایک لہر چڑھی ہے، ایک ہوا چلی ہے، وہ ہوا ہے ارتداد کی ہوا، وہ ہوا ہے مرتد ہونے کی ہوا، اپنے دین کو چھوڑنے کی ہوا، اپنے دین پیارے اسلام کو چھوڑنے کی ہوا۔ اور کیسا چھوڑا جا رہا ہے، کیسا چھڑایا جا رہا ہے، کیسے دین پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، ہم اس سے باخبر ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں، جبکہ سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اور اخبارات کے اندر ہزاروں یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو ارتداد کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ آج مسلم لڑکیاں جو کالجز پڑھتی ہے، انجینئرنگ یا کوئی اور ڈگری حاصل کر رہی ہیں، اپنے کالجز کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن وہ تعلیم تو درکنار، وہ تعلیم حاصل کرے یہ صحیح ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ایمان کی صحیح سلامتی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ جب وہ غباروں کے اندر اڑے یا کالج کے اندر پڑھے، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس کے ایمان کو جو ہے تو اچکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کالج کے اندر پڑھانا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ہی ملک کے اندر، ہمارے ہی مہاراشٹر کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں، کچھ ایسے شہر ہیں جس کے اندر کئی جو ہے تو مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، کئی مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنے نکاح کو پڑھا لیا ہے، اپنی شادی رچا لی ہے۔ کس طریقے سے ایک منظم تنظیم کے تحت لو جہاد جس کو کہا جا رہا ہے، یہ لفظ دے کر غیر مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے پیچھے لگا دیا جا رہا ہے، غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکیوں کے پیچھے لگا دیے جا رہے ہیں، اور ان کو محبت اور عشق کے اشعار سکھائے جا رہے ہیں، اردو باقاعدہ ان کو سکھائی جا رہی ہے، اور ایسے لہجے سکھائے جا رہے ہیں جس لہجوں کے اندر جو ہے تو لڑکی عشق اور محبت کے جال میں پھنس کر جو ہے تو اس سے محبت کے دعوے کے اندر پھنس جاتی ہے، اور آخر کار یہ محبت جو ہے تو شادی کے اندر پوری ہوتی۔ جب ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ جدائی کی بالکل برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے دور رہنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، تو جب ایک غیر مسلم لڑکا
ایک مسلمان لڑکی سے محبت رچائیں گا تو یہ دونوں دور رہنا کیسے پسند کریں گے؟ آخرکار یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں، مسلم جو لڑکی ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ چلے جاتی ہیں اور اپنا دین پیارا مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہمارے ملک کے اندر دن بدن، سیکنڈ بہ سیکنڈ، منٹ منٹ پر رونما ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ خود مولانا الیاس ندوی بھٹکلی مولانا الیاس ندوی صاحب جو یو پی کے اندر ہیں، وہ آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ کے علماء سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یو پی کے اندر، دوسرے شہروں کی تو چھوڑ دیے، ہمارے یو پی کے اندر، جبکہ یو پی ایک مہذب شہر ہے، تعلیم یافتہ شہر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اردو اور ہر طریقے کی تعلیم ایک فائز ہے، تو وہاں پر بے دینی کا کوئی یہ نہیں ہے۔ تو اس یو پی کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ 500 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا۔ یہ ارتداد کی لہر ہمارے ہندوستان کے اندر چڑھ رہی۔ غیر مسلم جو ہے تو لڑکے مسلمان لڑکیوں سے عشق رچا رہے ہیں، محبتوں کے نام پر ایک کمرے میں لے جایا جا رہا ہے اور ان کو شادی کر دی جا رہی ہے، اور باقاعدہ یہ تنظیم کی گئی ہے اور یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو پھنسانا ہے، کس طریقے سے ان کے ایمان پر حملہ کرنا ہے، اور جو اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی لگائی جا رہی ہے کہ آپ جب مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور اس کو غیر مسلم بنا لیں گے تو 1-1.5 سال کے اندر اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ یا تو معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے یا پھر خودکشی کر لے۔ جب مسلم لڑکیوں کو جالی میں پھنسا کر، چونکہ لڑکیاں ناسمجھ ہوتی ہے، وہ محبت اور پیار کے جھانسے میں پھنس جاتی ہیں، نرم لہجے کے اندر جو بولتا ہے اس کے اندر وہ اس کے دباؤ کے اندر آ جاتی ہے اور اپنا وجود اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ جس وجود کو، جس پیاری سی جان کو ماں باپ نے اتنے نازک نخروں سے پالا ہے، ناز اور نخروں سے پالا ہے، یہ لڑکی بڑا ہو کر اپنے آپ کو غیر مسلموں کے حوالے کر رہی ہے۔ خود مہاراشٹر کے اندر امراوتی اور ناسک اور تھانے اور اس کے علاوہ دوسرے جو شہر ہیں وہاں سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 23 22 ایک مہینے کے اندر غیر مسلم ہو جا رہی ہے لڑکیاں، لیکن ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنا ہے۔ جب ہم ان کو کچھ بھی چیز پلائیں گے، ان کو جو بھی چیز کھلائیں گے، ان کو جو بھی چیز ہدیہ کریں گے تو ایمان کا طریقہ ان کو پلانا ہے، ایمان کے بول ان کو کھلانا ہے، ایمان کا طریقہ ان کو اپنانے کے لیے کہنا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ ان کو انجینئر بنائیں، کالج میں پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، جو بنانا ہے بنا لیجئے، لیکن سب سے پہلے اس کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے، دین اسلام کا گھوٹ اس کو پلانا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلموں کے تقاضے اس کے دلوں کے اندر پیوستہ کرنا ہے۔ جب جا کر اس کے زندگی کے اندر ارتداد کی آندھی آئے گی، ارتداد کی لہر آئے گی تو یہ اس کے اندر بہے گا نہیں، یہ اس کے اندر جو ہے تو اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا، بلکہ اس لہر کے اندر سے اپنے آپ کو نکالے گا، اس طوفان کے ٹکرانے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ طوفان چل رہا ہے، یہ فتنہ ہے جو غیر مسلم لڑکیاں ہو جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں صحیح معنی میں اپنی لڑکیوں کی فکر کرنا ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے اور خود اپنے آپ کی فکر کرنا ہے۔ اس کے اوپر اور آئندہ ہفتے بھی کچھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو جلد از جلد فارغ کر کے مسجد کے اندر جمعے کے دن کم از کم لانے کی فکر کرے، اور بیان کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں یہ بہت جو ہے تو اہم باتیں کہی جاتی ہیں، اور
ان باتوں کو اپنا جو ہے تو زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں بڑی اہم کہی جاتی ہیں، اور یہ باتوں کو سن کر اور سیکھ کر ہم اپنے گھر پہ بھی جا کر یہ باتیں بتائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔